بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ہر ایک کو اس وظیفے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے، اسی طرح حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان وظائف کو لکھا ہے، اور یہ ایک درود شریف ہے جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ یہ وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل ہر انسان پریشان ہے، ذہنی سکون نہیں ہے، قلب اس کا مطمئن نہیں ہے، ہر ایک ڈپریشن کا جو ہے نا یہ مریض ہو چکا ہے۔ مال ہے یا نہیں ہے، اولاد ہے یا نہیں ہے، چیزیں ہیں یا نہیں ہے، ہر ایک پریشان ہے۔ یہ جو وظیفہ ہے، بلکہ 3 مختصر وظیفے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی پڑھ لیں۔ ایک تو حدیث سے ثابت ہے، ہاں وہ عدد حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس کا تعلق جو نا تجربات سے ہے، لیکن وہ ایک تو حدیث سے ثابت ہے، بہت ہی مختصر ہے، اور ایک جو درود شریف ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بتایا ہے، ہم اس کو بھی پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد جو نا دوسرا ایک وظیفہ ہے، اس کو پڑھ لیں۔ دیکھیں، بیماری میں دوا لینا، علاج کرانا یہ مسنون ہے، مگر شفا میں نظر صرف اللہ پر رکھے، یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو۔ ہاں، دوائیوں، چیزوں اور ڈاکٹر ہیں، جتنی بھی چیزیں ان پر ہمارا یقین نہ ہو، نظر نہ ہو۔ باقی یہ وظائف ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جادو کیا گیا تو اللہ پاک نے خود جو نا معوذتین عطا فرمائے کہ آپ یہ پڑھیں، پڑھ لیا تو اللہ پاک نے شفا دیا۔ حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کی نظر اتارنے کے لیے بھی اللہ کے نبی پڑھتے تھے، صحابہ کرام پڑھتے تھے۔ تو یہ وظائف ہم پڑھیں، اپنے آپ کو دم کریں، گھر والوں کو دم کریں، تو انشاءاللہ تمام چیزوں سے بچ جائیں گے، جنات کے شرور سے، شیاطین کے شرور سے، حاسدین کے حسد سے، بری نظر سے۔ نظر تو عام ہے آج کل، گھر والوں کی نظر سب سے زیادہ، نظر کیونکہ ہر ایک کی لگتی ہے، العین حق، ہر ایک پریشان ہے، اس کو پتہ نہیں کیا بیماری ہے، کیا پریشانی ہے۔ تو اس لیے وظائف پڑھتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ ہمیں جو نا وہ پریشانیوں سے نجات دے گا، اللہ پاک ہمیں غموں سے نجات دے گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی غموں سے نجات دینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وظائف پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ کان کھول کے سنیں، چین، سکون، راحت وہ ہماری یاد میں ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ اللہ کو یاد کریں گے، ایمان میں بھی اضافہ ہو جائے گا، ایمان مضبوط ہوگا تو انسان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں، ایمان سیکھنے کا حکم ہے، یہ وظائف پڑھیں گے، ہم ایمان کو سیکھ رہے ہیں، ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے، کیونکہ دعا کر رہے ہیں، دعا کرنے سے اللہ کا ایک دھیان حاصل ہوتا ہے، دعا کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل بڑھ جاتا ہے۔ اب اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ایمان بڑھ رہا ہے، ایمان بڑھتا، ایمان کو بڑھانا ہے، ایمان کو تازہ کرنے کا حکم ہے، ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم ہے، اور اتنا ایمان بنانا یہ فرض عین ہے کہ یہ ایمان انسان کو حرام سے روک دے، کیونکہ ایمان ہو اور حرام ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایمان ہو انسان مشکوک چیز سے بھی بچ جائے گا۔ آج
حرام حلال کسی چیز کی کوئی تمیز نہیں ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ تو ان وظائف کے ذریعے سے، ان دعاؤں کے ذریعے سے، اللہ پاک کو یاد کرنے کے ذریعے سے، اللہ پاک کی بڑائی عظمت کو بیان کرنے کے ذریعے سے یہ ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر انسان یہ وظائف جو نا پڑھتا ہے تو اس کا جو نا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تو جو حدیث سے ثابت ہے اور وہ وظیفہ تو یہ ہے، کوئی بھی انسان ہو، آج کل ہر انسان پریشان ہے، ان پریشانیوں سے نجات کے لیے اس سے بڑا وظیفہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ڈپریشن سے نجات کے لیے تو یہ وظیفہ ہے، تو مغرب اور عشاء کے درمیان 71 مرتبہ 71 مرتبہ جو نا اس کو پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، مغرب اور عشاء کے درمیان 71 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ جو بھی پریشان ہے، ڈپریشن کا علاج ہے، ڈپریشن کا جو نا مریض ہے وہ اس کو 71 مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح ذہنی سکون کی جو نا نعمت حاصل کرنے کے لیے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جو منقول ہے وہ یہ ہے، اللہ صلی اللہ عز و جل علی نبینا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وغفل عن ذکرہ الغافلون۔ یہ ہے، یہ درود شریف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ اس کو فجر سے پہلے اور عصر کے بعد 80 مرتبہ پڑھنے سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ بہت ہی مجرب یہ وظیفہ ہے، تو فجر سے پہلے بھی اور عصر کے بعد یہ 80 مرتبہ اس کو پڑھ لیں انشاءاللہ۔ بڑا عجیب و غریب جو نا یہ وظیفہ ہے، انشاءاللہ سکون مل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی کا ذہن ہر وقت سوچوں میں مصروف رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، اسے ذہنی پریشانی اور گھبراہٹ ہوتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اور وہ وظیفہ یہ ہے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا بما قسمت لی۔ دیکھیں میں نے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے پڑھ لیا، تو یہ اس کی عادت نہیں ہے، آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی سکون ملے گا۔ سب سے بڑی نعمت جو نا سکون ہے، چین ہے، راحت ہے، بہت ہی مجرب ہیں، اس کو ضرور پڑھ لیں، زندگی کا معمول بنا دیں اور ان کو ہر ایک تک پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔